اچھا، ایک ایسے منظر کا تصور کرتے ہیں جو بظاہر بالکل ناممکن سا معلوم ہوتا ہے۔ جی بالکل، ناممکن یعنی کس حوالے سے؟ مطلب ایک اسپتال کا ایمرجنسی روم ہے اور وہاں دل کی دھڑکن ماپنے والی مشینوں کی تیز آوازیں آ رہی ہیں۔ صحیح، ایک عام سا ایمرجنسی کا منظر۔ ہاں ہاں، اور ایک شخص وہاں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ پھر ڈاکٹرز بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور اسے ایک ایسی دوا پیش کرتے ہیں جو 100% یقینی طور پر اس کی جان بچا سکتی ہے۔ یعنی ایک مکمل لائف سیونگ دوا۔ بالکل، لیکن وہ مریض انتہائی تکلیف کے عالم میں بھی اس دوا کی شیشی کو دیکھتا ہے، اس پر لگی رہی کمپنی کی مہر کو پڑھتا ہے اور دوا کھانے سے محض اس لیے سختی سے انکار کر دیتا ہے کیونکہ وہ دوا اس کے کسی حریف نے بنائی ہے، اوہ واو! یا کسی ایسے گروہ نے بنائی ہے جس سے وہ شدید نفرت کرتا ہے۔ تو یہ سن کر کیسا لگتا ہے؟ یہ تو بہت عجیب، یعنی انتہائی غیر منطقی اور مذاق خیز بات محسوس ہوتی ہے۔ ہے نا؟ کوئی بھی باشعور انسان اپنی جان بچانے والی چیز کو محض اس لیے کیسے ٹھکرا سکتا ہے کہ وہ کسی ناپسندیدہ شخص کی طرف سے آئی صحیح ہے؟ کہہ رہی ہیں آپ، یعنی جسمانی صحت کے معاملے میں شاید ہی کوئی انسان اتنی بڑی بے وقوفی کرے۔ بقا کی جو جبلیت ہے وہ اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ انسان جسمانی موت سے بچنے کے لیے کچھ بھی قبول کر لیتا ہے۔ جی، چاہے وہ کسی دشمن کے ہاتھ سے ہی کیوں نہ آئے۔ بالکل، لیکن جب بات ہماری ذہنی، فکری اور سماجی بقا کی آتی ہے تو ہم انسان بالکل یہی رویہ اپناتے ہیں، بلکہ میں تو کہوں گا اس سے بھی بدتر رویہ اختیار کرتے ہیں۔ رکیں، سچ میں؟ جسمانی صحت سے بھی بدتر؟ ہاں ہاں، تصور کریں جیسا کہ فرض کریں میرے پیچھے روشنیوں اور کتابوں کے ایک وسیع منظر ہے جو علم، سچائی اور دانش کی اس شاندار مشترکہ میراث کو ظاہر کر رہا ہے جو صدیوں سے انسانوں نے مل کر جمع کی ہے۔ صحیح۔ لیکن ہم اس علم اور سچائی کو پروسیس کرتے وقت کیا کرتے ہیں؟ ہم حقائق کو ان کی سچائی کی بنیاد پر نہیں دیکھتے، تو پھر کس بنیاد پر دیکھتے ہیں؟ ہم انہیں ان کے ماخذ یعنی کہ ان کے سورس کی بنیاد پر مسترد کر دیتے ہیں۔ یہ صرف ہمارے سماجی رویوں کا کوئی سرسری یا معمولی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کی انتہائی گہری نشاندہی کرتا ہے کہ ہم انسان معلومات کو اپنے ذہن میں کس طرح پروسیس کرتے ہیں۔ اچھا، تو آئیے اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کا مقصد بھی یہی ہے۔ آج ہم جس موضوع کو کھنگال رہے ہیں وہ محمد فاروق راشد کے ایک انتہائی چشم کشا تجزیے پر مبنی ہے۔ جی، جس کا عنوان ہے اچھا پیغام جب میرا یا تمہارا بن جائے۔ بالکل، اور آج کا ہمارا مشن یہ کھوج لگانا ہے کہ آخر انسان اپنے تعصبات کے اندھے پن میں آ کر واضح حقائق اور شاندار خیالات کو کیوں مسترد کر دیتے ہیں۔ صحیح۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ ایک باشعور معاشرہ بننے کے لیے ہمیں کن نفسیاتی اور سماجی رویوں کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو براہ راست ہماری روزمرہ کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ بالکل ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ابھی ہم نے اس دوا والی تشبیہ پر بات کی تھی نا، لیکن یہ سوال ذہن میں بڑی شدت سے ابھرتا ہے کہ آخر انسان ایسا کرتے کیوں ہے؟ کیا ہم پیدائشی طور پر اتنے غیر منطقی ہیں یا اس کے پیچھے کوئی گہرا نفسیاتی کھیل چل رہا ہے؟ یہ بہت ہی زبردست سوال ہے۔ اگر ہم اس نفسیاتی اور سماجی تقسیم کی گہرائی میں جائیں نا تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اس کے پیچھے ہماری ارتقائی نفسیات یعنی ایولیوشنری سائیکالوجی کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ارتقائی نفسیات یعنی ہزاروں سال پہلے کی بات کریں آپ؟ جی ہاں، ہزاروں سال پہلے جب انسان جنگلوں اور غاروں میں قبیلوں کی صورت میں رہتا تھا تو اس کی بقا کا انحصار صرف اور صرف اپنے قبیلے یعنی اپنے گروہ پر ہوتا تھا۔ صحیح۔ اگر کوئی اجنبی یا کسی دوسرے قبیلے کا شخص آ کر کوئی پھل یا خوراک دیتا تو انسانی دماغ اسے فوراً ایک خطرے کے طور پر پروسیس کرتا تھا۔ او اچھا، کیونکہ وہ کسی دوسرے گروہ سے آیا ہے۔ بالکل، اس وقت یہ رویہ انسان کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری تھا۔ ہم نے یہ سیکھا کہ جو چیز اپنی ہے وہ محفوظ ہے اور جو پرائی ہے وہ خطرناک ہے نا؟ آج ہم بے شک جنگلوں میں نہیں رہتے، لیکن ہمارے دماغ کی جو وائرنگ ہے وہ اب بھی کافی حد تک وہی پرانی والی ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جس چیز کو محض ایک سماجی برائی یا تعصب سمجھتے ہیں وہ دراصل ایک ارتقائی بقا کا یعنی سروائیول کا میکانزم تھا۔ جی بالکل وہی تھا۔ لیکن کیا یہ میکانزم آج کی اس جدید اور پیچیدہ دنیا میں ہماری فکری ترقی کے لیے ایک رکاوٹ نہیں بن گیا؟ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں بے شمار اچھی باتیں اور بہت سے مثبت پیغام دراصل کسی مخصوص فرد یا گروہ کے لیے نہیں ہوتے۔ ان کا مقصد تو سب کی اجتماعی بہتری ہوتا ہے۔ بالکل۔ لیکن ہم اس ارتقائی وائرنگ کی وجہ سے اچھے کام کی اصل روح کو سمجھنے کے بجائے اسے شخصیات اور مفادات کے خانوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ بالکل درست۔ جو چیز ہمیں جنگل میں زندہ رکھتی تھی نا، وہی چیز آج کے علمی اور فکری دور میں ہماری سب سے بڑی کمزوری بن چکی ہے۔ اچھا؟ ہمارا دماغ آج بھی خیالات اور نظریات کو بالکل اسی طرح پروسیس کرتا ہے جیسے وہ کسی اجنبی کی طرف سے دیے گئے پھل کو کرتا تھا۔ جب کوئی ایسا شخص جسے ہم اپنا مخالف سمجھتے ہیں کوئی بہت شاندار اور سچی بات کہتا ہے تو کیا ہوتا ہے ذہن میں؟ تو ہمارے دماغ میں ایک شدید قسم کی الجھن پیدا ہوتی ہے، جسے نفسیات کی زبان میں کوگنیٹو ڈسننس کہتے ہیں۔ کوگنیٹو ڈسننس، بالکل۔ ہمارا دماغ اس سچائی کو قبول کرنے میں ایک تکلیف محسوس کرتا ہے، کیونکہ اس سے ہمارے اس عقیدے کو ٹھیس پہنچتی ہے کہ صرف ہمارا گروہ ہی سچا اور درست ہے۔ ہاں، اور اس تکلیف سے بچنے کے لیے پھر انسان کیا کرتا ہے؟ اس تکلیف سے بچنے کے لیے انسان انتہائی آسانی سے اس سچائی ہی کو مسترد کر دیتا ہے۔ یعنی لوگ یہ دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ درست ہے یا غلط، صحیح، بلکہ ان کی پوری توجہ صرف اس بات پر مرکوز ہو جاتی ہے کہ یہ بات کہنے والا کون ہے۔ یعنی پیغام سے زیادہ پیغام دینے والے پر توجہ دی جاتی ہے۔ جی ہاں۔ اگر کہنے والا اپنا ہے یا ہمارے ہم خیال گروہ سے تعلق رکھتا ہے تو اس کی ہر بات پر اندھا دھند تعریف شروع ہو جاتی ہے، چاہے وہ بات کتنی ہی کھوکھلی کیوں نہ ہو۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور اگر بالکل وہی پیغام کوئی مخالف سمجھا جانے والا شخص کہہ دے تو اسی بات پر بلا وجہ اعتراضات کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ واقعی۔ اچھا، میں یہاں ایک سوال اٹھانا چاہتی ہوں۔ کیا انسان کی نفسیات کے لیے یہ قدرتی عمل نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں پر زیادہ بھروسہ کرے جو اس کے قریب ہیں یا جو دنیا کو اسی نظریے سے دیکھتے ہیں جس سے وہ خود دیکھتا ہے؟ جی یہ تو ہے۔ مطلب کیا ہم واقعی ہر وقت ہر کسی کو شک کی نگاہ سے دیکھ سکتے ہیں؟ یہ ایک بالکل جائز سوال ہے۔ اپنوں پر بھروسہ کرنا ایک سماجی ضرورت ہے اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن مسئلہ بھروسے کا نہیں ہے، مسئلہ سچائی کے معیار کا ہے۔ اچھا، معیار کا مسئلہ ہے۔ جی۔ جب ہم سچائی کا معیار صرف اپنے قریبی لوگوں کو بنا لیتے ہیں تو ہم علم کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں، علم، دانائی، فہم اور اخلاقی اصول کبھی کسی ایک شخص یا کسی ایک قبیلے کی ذاتی میراث نہیں ہوتے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اگر ہم اس کا تعلق بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہ پوری انسانیت کی مشترکہ دولت ہے۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب معاشرے پر انا، شدید قسم کا تعصب اور اندھی گروہی وابستگیاں غالب آ جاتی ہیں۔ ہاں، ایسی صورتحال میں سچائی کی اپنی کوئی قدر نہیں رہتی، بلکہ شخصیت کی وابستگی سب کچھ بن جاتی ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہی رویہ ہوا جیسے کسی تحفے کی اہمیت کا اندازہ اس کے اندر موجود قیمتی چیز سے نہ لگایا جائے بلکہ صرف اس ریپنگ پیپر سے لگایا جائے جس میں وہ تحفہ پیک ہے۔ واہ کیا بات ہے نا؟ اگر ریپنگ پیپر ہمارے پسندیدہ رنگ کا ہے یا اس پر ہماری پسندیدہ مہر لگی ہے تو تحفہ سر آنکھوں پر۔ جی۔ اور اگر ریپنگ پیپر کسی حریف کا ہے تو اندر موجود ہیرے جیسی قیمتی چیز بھی اٹھا کر کوڑے دان میں پھینک دی جاتی ہے۔ یہ ریپنگ پیپر والی تشبیہ نا انتہائی شاندار ہے، اور المیہ یہ ہے کہ جب ہم اس قیمتی ہیرے کو مسترد کرتے ہیں تو ہم اس ہیرے کا کوئی نقصان نہیں کر رہے ہوتے۔ تو پھر کس کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم دراصل اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ جب کوئی معاشرہ صرف ریپنگ پیپر دیکھ کر فیصلے کرنے لگے نا تو اس کی فکری اور سائنسی ترقی وہیں رک جاتی ہے۔ یہاں ایک بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ میرا مطلب ہے ہم انسان آخر اتنے غیر منطقی کیوں ہیں؟ اچھا، یعنی کس حوالے سے؟ مطلب جب کوئی بہت ہی شاندار، مفید اور اچھا خیال محض اس گروہی تعصب کی وجہ سے مسترد کر دیا جاتا ہے تو کیا وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ ہاں، کیا وہ کسی نہ کسی شکل میں زندہ رہتا ہے، اور ہم کسی بھی نئے خیال کی منطق کو شروع میں ہی پرکھنے کے بجائے
اس وقت تک انتظار کیوں کرتے رہتے ہیں جب تک کہ اس کے فوائد اتنے واضح نہ ہو جائیں کہ ان سے انکار کرنا ممکن ہی نہ رہے؟ صحیح، یعنی ہم اپنا اور پورے معاشرے کا اتنا قیمتی وقت کیوں ضائع کرتے ہیں؟ اس سوال کا جواب سچائی کی تاریخ میں پوشیدہ ہے۔ تاریخی حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی عظیم خیال یا مفید سائنسی دریافت کی ابتدا میں ہمیشہ شدید مخالفت ہوتی ہے، ہمیشہ۔ تقریباً ہمیشہ۔ پہلے اسے مکمل طور پر غیر ضروری قرار دیا جاتا ہے، پھر اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور بعض اوقات اسے پیش کرنے والے پر ظلم بھی کیا جاتا ہے۔ او واو، یعنی نئے خیالات کا سفر اتنا آسان نہیں ہوتا۔ بالکل نہیں۔ سچائی کا سفر ہمیشہ اسی کٹھن راستے سے گزرتا ہے۔ بہت سے سچ پہلے مسترد ہوئے، پھر انہوں نے مسلسل اپنے آپ کو ثابت کیا، اور آخرکار ایک وقت آیا جب انہیں تسلیم کر لیا گیا۔ کیا تاریخ میں اس کی کوئی ایسی مثال ہے جس سے اس بات کو مزید واضح کیا جا سکے؟ کیونکہ یہ بات سننے میں تو بہت فلسفیانہ لگتی ہے، جی، سمجھ رہا ہوں۔ لیکن عملی زندگی میں یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ بالکل۔ ہم طب کی تاریخ یعنی میڈیکل ہسٹری سے ایک انتہائی مشہور مثال لے سکتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ہماری آج کی اس گفتگو کے بالکل شروع میں دی گئی اسپتال کی تشبیہ سے بھی جڑتی ہے۔ اچھا، واقعی؟ کیسی مثال ہے یہ؟ 19ویں صدی کے وسط میں ایک ڈاکٹر تھے اگناس سیملوائس۔ انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ اسپتالوں میں مریضوں کی جان بچانے کے لیے ڈاکٹرز کو اپنے ہاتھ دھونے چاہیے۔ ہاتھ دھونے چاہیے، بس اتنی سی بات؟ جی ہاں۔ آج کے دور میں یہ ایک انتہائی بنیادی اور عام فہم بات لگتی ہے نا؟ لیکن اس وقت میڈیکل کمیونٹی کی نامور شخصیت نے اس خیال کو یکسر مسترد کر دیا۔ رکیں، سچ میں؟ انہوں نے اسے مسترد کیوں کیا؟ مطلب کیا ہاتھ دھونا اتنا مشکل کام تھا؟ مشکل ہاتھ دھونا نہیں تھا، مشکل اپنی انا کو شکست دینا تھا۔ اچھا۔ اس وقت کے ڈاکٹرز خود کو معاشرے کا اعلیٰ ترین اور معزز ترین طبقہ سمجھتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ ایک جنٹل مین کے ہاتھ کبھی گندے ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ تو انتہائی عجیب سوچ ہے نا؟ تو جب ڈاکٹر سامویل وائز نے انہیں ہاتھ دھونے کا کہا تو ان نموا ڈاکٹرز نے اسے اپنی ذات پر حملہ سمجھا۔ انہوں نے خیال کی افادیت پر توجہ نہیں دی۔ یعنی اس بات پر دھیان نہیں دیا کہ مریضوں کی جانیں بچ رہی ہیں؟ بالکل نہیں، بلکہ پیغام دینے والے کی حیثیت اور اپنی انا پر توجہ دی۔ ڈاکٹر سیمل وائس کا مذاق اڑایا گیا، انہیں نوکری سے نکال دیا گیا، اور آخرکار وہ ایک پاگل خانے میں انتقال کر گیا۔ او مائی گاڈ، یہ تو واقعی دل دہلانے والی مثال ہے۔ جی، لیکن آج پوری دنیا ان کے بتائے ہوئے اصول پر عمل کرتی ہے۔ حقیقت اپنی جگہ موجود رہی، لیکن تعصب نے اس کی قبولیت کو دہائیوں تک روکے رکھا، جس کی وجہ سے لاتعداد انسانی جانیں ضائع ہوئیں۔ بالکل۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اصل مسئلہ مخالفت کا ہونا نہیں ہے۔ کسی بھی نئے خیال کی مخالفت ہونا فطری ہے۔ صحیح۔ اگر مخالفت کسی ٹھوس تحقیق، مضبوط دلیل اور کسی بہتر متبادل کی بنیاد پر کی جا رہی ہے نا، تو وہ مخالفت معاشرے کے لیے انتہائی صحت مند ہے، کیونکہ اس سے خیالات مزید نکھرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ لیکن اگر مخالفت محض اس لیے کی جا رہی ہے کہ یہ پیغام دینے والا کوئی دوسرا ہے، اس کا تعلق ہمارے گروہ سے نہیں ہے، یا اس کی بات ماننے سے ہماری انا کو ٹھیس پہنچے گی، تو پھر یہ مخالفت تعصب کی سب سے خطرناک شکل بن جاتی ہے۔ 100% درست۔ اور اس متعصبانہ رویے کے جو سماجی اثرات ہیں وہ ہم آج بھی ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے تعلیمی میدان، سماجی اصلاح کی کوششوں اور فکری مباحثوں میں یہی تعصب رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ جی بالکل۔ جب لوگ کسی خیال کی افادیت پر غور کرنے کے بجائے اس کے پس منظر اور پیش کرنے والی شخصیت کی کھوج میں لگ جاتے نا، تو سماجی اصلاح کا جو کام آج ہونا چاہیے وہ دہائیوں پیچھے چلا جاتا ہے۔ اچھا، اسی تاخیر اور حقیقت اور اس کے ادراک کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے، اسے سمجھانے کے لیے ہمارے آج کے مخاض میں ایک انتہائی خوبصورت ادبی حوالے کا استعمال کیا گیا ہے۔ جی ہاں، وہ شعر۔ ہاں، یہ میرے خیال میں اس پورے تجزیے کا ایک انتہائی شاندار اور گہرا استعارہ ہے۔ وہ شعر کچھ اس طرح سے ہے: پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ بہت اعلیٰ۔ اس شعر کے لفظی معنی تو بہت سادہ ہیں کہ باغ کا ہر پتا اور ہر شاخ حقیقت سے واقف ہے، لیکن جو پھول ہے اسے کچھ نہیں پتا۔
لیکن اس کے پیچھے جو سماجی اور نفسیاتی حقیقت چھپی ہے نا، وہ انتہائی گہری ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ اس شعر کا نفسیاتی پہلو ہے۔ اگر ہم اس شعر کو معاشرے پر منطبق کریں تو باغ کے پتے اور بوٹے معاشرے کے عام لوگ ہیں، صحیح۔ اور گل یا پھول وہ لوگ ہیں جو معاشرے میں سب سے زیادہ نمایاں ہیں، با اثر ہیں، اور جو خود کو سب سے بڑا ایکسپرٹ یا دانشور سمجھتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر نمایاں پھول ہی کیوں حقیقت سے بے خبر رہتا ہے؟ بالکل، یہی وہ سوال ہے جو انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ بظاہر تو پھول کو سب سے زیادہ باخبر ہونا چاہیے نا، کیونکہ وہ سب سے اونچی اور نمایاں جگہ پر ہے۔ جی، تو پھر وہ بے خبر کیوں ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی ہی خوبصورتی، اپنی ہی مرتبہ اور اپنی ہی انا میں اس قدر گم ہے کہ اسے ارد گرد کی کوئی سادہ سی حقیقت نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی؟ آپ نے بالکل درست نشاندہی کی۔ معاف کیجیے گا، بات بالکل درست سمت میں جا رہی ہے۔ شکریہ۔ نمایاں لوگ اس لیے اندھے ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی پوری پہچان، ان کا رتبہ اور ان کی طاقت اسی پرانے نظام یا پرانی سوچ سے جڑی ہوتی ہے۔ اچھا؟ جب کوئی نیا اور سچا خیال کسی عام انسان یا کسی غیر کی طرف سے آتا ہے نا، تو عام لوگ اسے جلدی قبول کر لیتے ہیں کیونکہ انہیں اپنی کوئی جھوٹی انا یا رتبہ نہیں بچانا ہوتا۔ بالکل صحیح۔ لیکن وہ نام نہاد بڑے لوگ، وہ نمایاں پھول، اس سچائی کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، کیونکہ اسے ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب تک وہ جس چیز کو سچ سمجھتے تھے وہ غلط تھا۔ ان کی یہ بے خبری دراصل ان کا ڈیفنس میکینزم ہوتی ہے۔ یہ ایک زبردست نقطہ ہے۔ کمرے میں موجود سب سے بڑا ایکسپرٹ یا سب سے نمایاں شخص بس اوقات وہ سادہ سی حقیقت دیکھنے سے اس لیے قاصر رہتا ہے کیونکہ وہ حقیقت اس کی ایکسپرٹ والی حیثیت کے لیے خطرہ بن رہی ہوتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ کوئی اچھا پیغام شروع میں چند عام لوگ ہی سمجھتے ہیں، لیکن نمایاں شخصیات اپنی انا کی وجہ سے اسے مسترد کرتی رہتی ہیں۔ لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی، اس سے حقیقت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جی، حقیقت کبھی بھی نمایاں چہروں کی یا نام نہاد بڑے لوگوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ نمایاں لوگوں کی اس بے خبری سے سچائی کے وجود پر کوئی آنچ نہیں آتی۔ بالکل۔ حقیقت اپنی جگہ ایک چٹان کی طرح قائم رہتی ہے۔ جب کسی مثبت کوشش یا اچھے پیغام کے اثرات معاشرے میں پھیلنا شروع ہوتے ہیں نا، تو بالآخر ایک وقت آتا ہے جب وہ نمایاں لوگ بھی اسے تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ہاں، بھلے ہی بہت دیر سے کریں۔ جی ہاں، حالانکہ وہ یہ کام بہت تاخیر سے کرتے ہیں۔ مسئلہ صرف اس تاخیر کا ہے جو شخصیت کے تعصب کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور جس کی قیمت، یعنی جس کی بھاری قیمت پورے معاشرے کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ اب جب کہ ہم نے اس رویے کی ارتقاء نفسیات کو سمجھ لیا، ہم نے تاریخ میں اس کی مثالیں دیکھ لیں اور ادبی استعارے کے ذریعے انا کے کھیل کو بھی سمجھ لیا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ صحیح۔ ہم بحیثیت مجموعی ایک معاشرے کے طور پر اپنی اس خامی پر کیسے قابو پا سکتے ہیں؟ یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ خیال کو شخصیت سے الگ کر کے دیکھیں، لیکن جب انسان کا خون کھول رہا ہو، جی جی، جب سامنے کوئی ایسا شخص کھڑا ہو جس سے شدید ترین نظریاتی اختلاف ہو، تو اس کی سچی بات کو تسلیم کرنے کا حوصلہ کیسے پیدا کیا جائے؟ یہ عملی طور پر کیسے ممکن ہے؟ یہ واقعی کوئی آسان کام نہیں ہے، اور اس کے لیے انتہائی درجے کی فکری پختگی اور شعور کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک باشعور معاشرے کی سب سے بڑی پہچان ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ اس مشکل کام کو سرانجام دینے کی مشق کرتا ہے۔ صحیح۔ وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بات کس خیمے سے آ رہی ہے، بلکہ تمام تر توجہ اس بات پر ہوتی ہے کہ بات میں کتنا وزن ہے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کسی شدید مخالف یا بالکل مختلف سوچ رکھنے والے شخص کی بات درست ہے تو اسے مان لینے سے ہماری ہار نہیں ہوتی۔ بالکل۔ در حقیقت مخالف کی درست بات کو کھلے دل سے تسلیم کرنا کمزوری نہیں بلکہ طاقت اور فکری بلندی کی سب سے بڑی علامت ہے۔
یعنی ہمیں اپنے اندر کی اس الجھن کو، اس کوگنیٹو ڈسوننس کو قابو کرنا سیکھنا ہوگا۔ ہمیں اس بات کو ایک اصول بنانا ہوگا کہ اچھا پیغام یا سچائی ایک روشنی کی طرح ہے۔ بالکل، اور روشنی کی یہ تشبیہ اس پورے فلسفے کو سمجھنے کے لیے بہترین ہے۔ ذرا سوچیں، اگر ایک کمرے میں خوب اندھیرا ہے اور کوئی شخص وہاں ایک موم بتی جلا دیتا ہے، تو کیا کوئی یہ پوچھتا ہے کہ یہ موم بتی جلانے والے کا تعلق کس سیاسی جماعت سے ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کیا کوئی پوچھتا ہے کہ وہ کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے؟ نہیں نا، کیونکہ روشنی کا کوئی گروہ نہیں ہوتا۔ روشنی یہ نہیں پوچھتی کہ تم کس خیمے میں بیٹھے ہو، روشنی تو سب کے لیے ہوتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ اگر ہم ہر اچھے خیال کو، ہر روشنی کو میرا اور تمہارا کے خانوں میں تقسیم کرتے رہیں گے نا، تو ہم اس روشنی کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ ہاں، وہ تو چمکتی رہے گی۔ جی، وہ تو چمکتی رہے گی، البتہ ہم خود اپنے لیے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ترقی کے دروازے ضرور بند کر لیں گے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے سے جو سب سے بڑی اور اہم بات ابھر کر سامنے آتی ہے نا، جو اس ساری بحث کا نچوڑ ہے، وہ یہ ہے کہ اچھی بات، عمدہ خیالات اور سچائی کبھی بھی کسی ایک فرد، کسی ایک لیڈر، کسی ایک نظریے یا کسی ایک گروہ کی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتے۔ بالکل نہیں ہو سکتے۔ یہ تمام انسانیت کی مشترکہ اور انمول میراث ہیں۔ وقتی تعصبات اور گروہی وابستگیاں، یعنی انسان کی وہ ارتقائی وائرنگ جس کا ہم نے ذکر کیا، جی، وہ سچائی کا راستہ تھوڑی دیر کے لیے تو ضرور روک سکتی ہے، اس کی قبولیت کو سالوں یا دہائیوں تک مؤخر تو کر سکتی ہے، لیکن اسے ہمیشہ کے لیے دبا یا ختم نہیں کر سکتی۔ اور اس موجودہ دور میں نا، جہاں ہم سب ہر وقت اسکرین سے جڑے ہیں، جہاں ہر طرف سے معلومات کا ایک نہ رکنے والا سیلاب آ رہا ہے، اس انفارمیشن اوور لوڈ نے ہمارے ذہنوں کو بالکل تھکا دیا ہے۔ واقعی انتہائی شور ہے آج کل۔ اس بے پناہ شور میں خیالات کو شخصیت کے تعصب سے الگ کر کے دیکھنے کی جو صلاحیت ہے نا، در حقیقت وہی وہ واحد شارٹ کٹ ہے جو کسی انسان کو حقیقی معنوں میں باخبر، دانشمند اور باشعور بنا سکتا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ جب یہ دیکھنا چھوڑ دیا جائے کہ کون کہہ رہا ہے اور صرف اس پر توجہ دی جائے کہ کیا کہا جا رہا ہے، تو یہ رویہ نہ صرف سچائی تک پہنچنے کا راستہ آسان بناتا ہے، بلکہ انسان کا بے تحاشا وقت اور جذباتی توانائی دونوں بچاتا ہے۔ بے شک۔ اور اب اس شاندار گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم ایک بار پھر اسی اسپتال کے ایمرجنسی روم کی طرف واپس چلتے ہیں جس کا ذکر ہم نے بالکل آغاز میں کیا تھا۔ جی، جس طرح وہ مریض صرف حریف کی مہر دیکھ کر زندگی بچانے والی دوا کو ٹھکرا رہا تھا، ہم سب اپنی روزمرہ کی فکری اور سماجی زندگی میں کتنی ہی شاندار خیالات، کتنی ہی زندگی بدل دینے والی باتوں کے ساتھ روزانہ بالکل یہی سلوک کرتے ہیں۔ بالکل، بدقسمتی سے یہی سچ ہے۔ تو آج کے لیے ہماری آخری اور حتمی فکرانگیز بات سننے والوں کے لیے ایک ایسا چیلنج ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ ذرا تصور کریں، جی، اگر صرف آنے والے ایک ہفتے کے لیے ہم سب ایک شعوری مشق کریں کہ کسی ایسے شخص یا گروہ کی باتوں کو پورے دھیان سے سنیں جس سے ہمارا شدید ترین نظریاتی یا سیاسی اختلاف ہو، اچھا، اور ان کی باتوں میں سے صرف کوئی ایک، جی ہاں، صرف کوئی ایک زبردست اور سچی بات تلاش کریں اور اسے دل سے تسلیم کریں۔ واہ، یہ تو ایک کافی مشکل مشق ہے نا؟ تو کیا اس ایک چھوٹی سی مشق سے دنیا کو دیکھنے کا ہمارا پورا زاویہ، ہماری اپنی سمجھ بوجھ اور اس معاشرے کی برداشت کی فضا ہمیشہ کے لیے نہیں بدل جائے گی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر واقعی نہایت گہرائی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ متبادل سوچ کے سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔